سورہ نساء کی آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے ہمارا سلسلہ درس جو ہے وہ کافی دن سے مسلسل چل رہا ہے۔ بہت سارے مضامین ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہم نے ان میں سے پڑھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، شرک سے اجتناب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، یار آشناؤں، مسافروں اور ماتحتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں عطا فرمایا وہ ہم پڑھ چکے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اکڑنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارا پچھلا درس تھا۔ آج اس سے آگے ہم نے پڑھا ہے۔ اب جس طرح ہم نے شروع کی آیات میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں جنہیں وہ پسند فرماتے ہیں، تو اس میں ہم نے توحید پڑھی، شرک سے بچنا پڑھا اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پڑھا۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں ناپسندیدہ باتیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، جو اترانے والے ہیں، شیخی خورے ہیں، ان کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ فرمایا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل ہی کے لیے کہتے ہیں، یعنی خود بھی کنجوس ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوس بناتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں کا مفہوم تھا۔ پہلی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بخل کرنے والے۔ بخل کے لیے ہم اردو میں ایک دوسرا لفظ بولتے ہیں کنجوسی۔ یہ دراصل نفس کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آدمی نہ اپنے کام کا رہتا ہے نہ کسی اور کے کام کا رہتا ہے۔ حرص اور لالچ اس کی بنیاد ہے، یعنی آدمی نہ اپنے وجود پر خرچ کرتا ہے نہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور یہ بخیلی جو ہے اصل کفران نعمت ہے۔ پہلے تو یہ تصور سمجھ لیجئے کہ یہ جو اشیاء کائنات ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہے۔ اسلام ہمیں اس کے سلسلے میں یہ تصور دیتا ہے کہ ملکیت سب اللہ کی ہے اور اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے جو کچھ بھی ہے۔ برتنے کے سلسلے میں اس نے دو پابندیاں لگائیں اور حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی اس نے دو پابندیاں لگائیں۔ یعنی حاصل کرنے کے سلسلے کی پابندی ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اس نے ممنوع کر دیا ہے ان راستوں سے مال نہ کمایا جائے، یہ کمانے کے سلسلے کی پہلی پابندی۔ اور جو کچھ مال کما رہے ہیں آپ، اس مال کو ٹھیک ٹھیک انہی راستوں سے کمائیں جس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کمائے ہوئے مال کو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے نہ اڑانا ہے نہ دبانا ہے،
یعنی یہ دونوں ہی برائی ہے، مال کو اڑانا بھی برائی ہے اور مال کو دبانا بھی برائی ہے۔ جس طرح بخیلی برائی ہے اسی طرح فضول خرچی بھی برائی ہے، اور دونوں عادتیں دراصل ایک ہی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے کہ مال کو آدمی اپنا سمجھ لے، تو جب مال کو اپنا سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے جس طرح مرضی آئے میں اسے خرچ کروں، اور جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے تو پھر اس کا حرص پیدا ہوتی ہے اور اسے دبا کے رکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں مردود ہیں۔ اللہ نے مال نہ دبانے کے لیے دیا ہے نہ اڑانے کے لیے دیا ہے، یہ برتنے کے لیے دیا ہے، اور برتنے کے سلسلے میں اس نے سب سے پہلا حق جو ہے مال پر وہ اللہ کا ہے کہ یہ مال اس کا ہے۔ اس حق کو ہم اور آپ کیسے پورا کریں گے؟ اس حق کو ہم اس طرح پورا کریں گے کہ اللہ نے جن راستوں سے مال لینے کو منع کیا ہے ان راستوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور دوسرا اس حق کا اظہار کہاں سے ہوگا کہ جن راستوں پر خرچ کرنے سے منع کیا ہے ان راستوں پر بھی نہیں جائیں گے۔ لہذا مال پر اور وجود پر سب سے پہلا حق اللہ کا، اور اس حق کے اظہار کی یہ بنیادی علامت ہے کہ جب آدمی کو یہ پتہ لگے کہ یہ حرام ہے تو وہ اس سے رک جائے، تعویلیں نہ کرے، ناک کو یوں پکڑنے اور یوں پکڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سیدھی سیدھی بات کہ جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام کے نظام میں تو وہ اس سے ہاتھ ہٹ ڈالے۔ یہ تو اخراجات مال کو حاصل کرنے کی بات ہے۔ پھر یہ مال جو دیا گیا کیوں دیا گیا؟ نہ یہ گن کے رکھنے کے لیے دیا گیا، نہ یہ خزانہ کرنے کے لیے دیا گیا، بلکہ یہ دیا گیا برتنے کے لیے، اور برتنے میں اس پر سب سے پہلے آپ کے اپنے وجود کا حق ہے کہ آپ اسے اپنی ذات پر خرچ کریں، اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے سلسلے میں دو باتوں سے بچیں۔ ایک بات یہ کہ یہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری آزمائشیں۔ مال نہ آئے تو صرف ایک آزمائش ہے کہ صبر کے ساتھ بیٹھے رہو، غیرت کی حفاظت کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کمی میں یہ ایک آزمائش ہے، لیکن زیادتی میں بہت ساری آزمائشیں ہیں کہ مال جب آتا ہے تو پھر وہ فضول خرچی پر بھی آمادہ کرتا ہے، کبھی کبھی وہ حرص اور لالچ کی صورت میں کنجوسی پر بھی ابھارتا ہے، کبھی کبھی وہ ظلم اور زیادتی پر بھی اکسا کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں ایک دعا مال کے بارے میں جو ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر الغناء والفقر، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں دولت کے شر سے اور فقیری کے شر سے، فقر کے شر سے۔ لیکن پہلے جس چیز سے پناہ مانگی ہے وہ دولت کا شر ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی طویل ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ تمہیں اس طرح اچھل لے اور تم ان قوموں کے لقمہ تر بن جاؤ گے۔ یہ ایک بیان ہے سرکار دوارا۔ صحابہ نے اس میں سوال کیا کہ سرکار کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہو جائیں، یعنی ہم اتنے بے حقیقت اور کم ہو جائیں گے کہ لوگ ہمیں نگل لیں؟ اب آپ دیکھیں اس سوچ کے پیچھے وہ پورا اسلامی فلسفہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کے ساتھ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرنے نکلے تو سب سے کمزوری کا وقت وہ تھا کہ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ، سارے مکے سے 13-14 سال میں جو لوگ نکلے وہ 100, 125, 150 آدمی تھے۔ تو جب 100, 125, 150 آدمی تھے تو اللہ کی توفیق سے سب کا مقابلہ کیا، ساری طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی اور اللہ کی توفیق سے کامیابی کی منزل تک پہنچے۔
تو اس ذہن کے آدمی کے ذہن میں پھر بات آتی ہے کہ کیا ہم اس وقت اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کی قومیں ہمیں کھا لیں اور ہم ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکیں؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر شہ کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ ایک بیماری، اس کا نام حضور نے شہ بتایا کہ یہ پیدا ہو جائے گی تمہارے۔ تو جب یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی قومیں پھر تمہیں لقمہ تر بنا لیں گی اور تمہیں کھا جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ بیماری، دو علامتیں بیان کی ہیں اسی بیماری۔ ایک یہ کہ تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، اور ایک یہ کہ تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ یہ دو علامتیں ہیں اس بیماری کی کہ جب یہ تم میں پیدا ہو جائے تو پھر اگر تم ریت کے ذروں جتنی تعداد میں بھی ہوگے تو دنیا تمہیں کھا جائے۔ اب آپ اس کے آئینے میں آج کل کی صورتحال ہماری اور اپنی دیکھیں، تعداد کی کمی نہیں ہے، یعنی تعداد کا حال یہ ہے کہ 80-90 کروڑ کی تعداد ہے کلمہ گوؤں کی، اور خود اب یہ برسوں ترسوں سے جو مار پڑ رہی ہے فلسطینیوں کو، اس کے حوالے سے اس آئینے میں ذرا تصویر دیکھیں کیا صورت نظر آتی کہ گرد و پیش میں 10.5 کروڑ مسلمان ہیں، عربوں کی تعداد 10.5 کروڑ ہے جو گردا گرد ہیں اس اتنی چھوٹی منی اسٹیٹ کے جس کا نام اسرائیل ہے۔ ان کی تعداد 10.5 کروڑ ہے، اور بیچ میں جو یہودیوں کی ریاست ہے اس کی کل آبادی بشمول مرد و 25 لاکھ ہے، یعنی کراچی کی آبادی کا 1/4 تقریباً، لاہور کی آبادی کا 1/3، یہ کل آبادی ہے اس کی۔ اور حال اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کے گھروں میں آ کے آپ کو مار جاتا ہے، اور آپ سوائے اس کے کہ بے جان قسم کی دعائیں کر لیں جن کے پیچھے ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہو تو آخر آدمی ان باتوں سے پرہیز کرے نا جن کے نتیجے میں وہ بات پیدا ہو رہی۔ وہ بات کس نتیجے میں پیدا ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم پر ذلت اور ادبار مسلط کرنے کا اعلان فرمایا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ اصول جو اللہ نے اجتماعیت کے لیے عطا کیے تھے ان سے غفلت برتی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکار دیا اور آپ کو اور مجھے کہا کہ دیکھو ان اصولوں کی بنیاد پر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں اور ان سے منحرف ہونے والے کو ہم ذلیل کرتے ہیں۔ جب موسیٰ کی قوم کا مقابلہ فرعون کی قوم سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر فرعون کی قوم کا ساتھ نہیں دے۔ وہ گرد و پیش میں 10.5 کروڑ کلمہ گو کس حالت میں ہے کہ کوئی کہتا ہے ہم فرعون کی نسل سے ہیں۔ وہ کس حالت میں ہے کہ ابھی پچھلے مہینے ٹیونس میں وہاں کے صدر صاحب کے دماغ میں کیڑے نے کاٹا اور انہوں نے ساری اسلامی تحریکوں پر پابندی لگا دی، ان سارے کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا، 9 آدمیوں کو بلا قصور پھانسی کی سزا دے دی، 3 پر وہ پھانسی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تا حیات صدر بنا رکھا تھا۔ اور یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسے ناگزیر ہیں کہ ان کے بغیر قوم کا کام نہیں چلے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو تا حیات صدر بنا کے لے آتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی انجام ہوتا ہے جو ایسے نافہم لوگوں کا ہمیشہ سے اللہ نے مقدر کر دیا کہ انہوں نے 1 مہینے پہلے جسے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا اسی نے 3 ہفتے کے بعد ان کا تختہ لوٹ دیا، اور اب وہ بیچارے کہاں ہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس کے قریب لیبیا ہے، سوڈان کے مسلمانوں کے مقابلے پر
مشرقی سوڈان کے عیسائیوں کی امداد کر رہا ہے، چڈ کے مسلمانوں کے مقابلے پر مشرکین کی امداد کر رہا ہے، لبنان کے فلسطینی کیمپوں کا جو حال ہے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میں کہیں سے کوئی کتابوں میں سے نہیں پڑھ کے لایا، یہ روزمرہ کے اخبارات کی اطلاعات ہیں، مسلمان سے دست و گریباں ہے کہ لبنان کے مسلم فلسطینی کیمپوں میں پچھلے 6 مہینے میں جو ہوا، انہوں نے کہا اب ہمیں اس کا فتویٰ دے دو کہ ہم آدمی کھا لیں، کہ کتے بلی اور چوہے تو ہم کھا چکے ہیں۔ اور یہ لبنان کی شیعہ عمل ملیشیا نے کھانا پانی بھی بند کر دیا ہے، مشرکین جو دوائیں لے کے آ رہے ہیں ان کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ کس پر؟ مسلمانوں پر۔ کس نے؟ مسلمانوں نے۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو اس حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیں کہ پھر صورتحال کیا ہے کہ اب یہ آج 3 دن میں 50 مسلمان مار دیے اسے، مسلسل وہ حملے کر رہا ہے اور گرد و پیش میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا اور اسے روکنے والا نہیں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار سے جب صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت کم ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا نہیں، کم نہیں ہو جاؤ گے، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، مگر یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تمہاری اندر، اور اس بیماری کی یہ 2 علامتیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ایک تم زندگی سے پیار کرنے لگو گے، ایک تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ جو موت سے ڈرنے لگتا ہے پھر آبرو کی زندگی اس کا مقدر نہیں رہتا، اور جو زندگی سے پیار کرنے لگتا ہے پھر عزت کی زندگی اسے نہیں ملتی۔ منافقین کا جو طرز عمل قرآن بیان کرتا ہے وہ یہی طرز عمل ہے نا، کہ اس سے ملے اس کی بات کہہ دی، اس سے ملے اس کی بات کہہ دی، یہاں سے بھی حاصل کر لو وہاں سے بھی حاصل کر لو، اس سے بھی تحفظ لے لو اس سے بھی تحفظ لے لو۔ میں اس نفاق کے موضوع پر ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، سوچا یہ کہاں سے نکلا لفظ، تو پتہ لگا کہ یہ نفاقہ سے نکلا۔ یہ نفاقہ کیا ہوتا ہے؟ تو عربی لغت کہتی ہے کہ یہ جو چوہے سرنگیں بناتے ہیں نا زیر زمین، یا جانور زیر زمین چھپنے کے لیے جو سرنگیں بناتا ہے، اسے عربی زبان میں نفاقہ کہتے ہیں۔ لہذا منافق جو ہے دراصل وہ چوہا ہے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کیموفلاج کرتا ہے، چھپتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، اس سے بھی مفاد چاہتا ہے اس سے بھی مفاد چاہتا ہے، اور نتیجے میں نہ یہاں سے کچھ ملتا ہے نہ وہاں سے کچھ ملتا ہے۔ اس سے اللہ بچائے۔ تو جس آیت سے ہم نے آج بات شروع کی، ہم پھر واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یہ جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اکڑنے والوں، اترانے والوں، یہ اترانے والے کون ہیں؟ اب آگے ان کی علامات شروع۔ الذین یبخلون، یہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کے لیے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روش عام پھیلانا چاہتے ہیں کہ لوگ نہ اپنے وجود پر خرچ کریں، نہ فلاح و خیر پر خرچ کریں، نہ یتیم و مسکینوں پر خرچ کریں، نہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں، یہ بس مال کمائے جائیں اور سمیٹ سمیٹ کے رکھتے جائیں۔ یہ حرص سے مال کمانا اور سمیٹ سمیٹ رکھ، ان دونوں باتوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ مال اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ بات بالکل کان کھول کے سن لیجیے۔ مال کمانا اللہ اسے دین قرار دیتا ہے، حالانکہ روزی اتنا ہی اجر کا باعث ہے جتنی نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی نماز کے وقت پر نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ، اور جو روزی کمانے کے وقت پر حلال روزی کمانے جا رہا ہے وہ، اللہ کی نگاہ میں اجر میں دونوں برابر۔
یعنی اللہ کریم مسلمان نمازی کو اس کی نماز پر بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا مسلمان کو حلال روزی کے حصول کی کوشش پر اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا تصور دین تصور پرستش نہیں ہے، تصور مذہب نہیں ہے، بلکہ تصور دین ہے. اللہ نے اسلام کو سارے قرآن میں کہیں مذہب نہیں کہا، اگرچہ مذہب کی لفظ عربی ہی کا ہے، لیکن اپنے دین کے لیے اس نے مذہب کا لفظ نہیں استعمال کیا، دین کا لفظ استعمال کیا. دین پورے طریقہ زندگی کا نام ہے، مذہب تو اس کا ایک شعبہ ہے. جیسے کہ عبادت دین کا ایک شعبہ ہے، معاملات دین کا ایک شعبہ ہے، اخلاق دین کا ایک شعبہ ہے. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو دین بنتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام نظام ہائے زندگی پر اللہ کے نظام زندگی کا غلبہ ہے. یہ حضور کی آمد مبارکہ کا اس دنیا میں مقصد ہے. تو لہذا مال کمانا عبادت ہے، بشرطے کہ وہ مال کمانا اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. حرام کتنا ناپسندیدہ ہے اسے بھی ایک حدیث کے ذریعے عرض کیے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زائر مقامات مقدسہ ہے، وہ آیا، گرد آلود ہے کا لباس، غبار آلود ہے اس کے بال، پریشان حال ہے، اور وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اس آدمی کی کیفیات کا اظہار فرمایا ہے ہدایت سے پہلے، تو یہ سمجھ لیجئے منظر اور پس منظر کیا ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ سے سب سے قریب وہ ہے جو پریشان حال ہے اور جو مظلوم ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. سب سے زیادہ دعا جس کی قبول ہوتی ہے وہ پریشان حال ہے، وہ بیمار ہے، وہ مصیبت میں مبتلا آدمی ہے. لہذا اللہ اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ سنتا ہے. تو یہ منظر بتانا کیا مقصود ہے؟ ایسا آدمی جو اس مقام پر فائز ہے کہ وہ کچھ کہے اور اللہ کی سنے، اور وہ سنانے والا اللہ کو سنا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے پکار رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پکار کیسے سنی جائے؟ اس کا جسم حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا کھانا اور پینا حرام کا، اس کے جسم پر لباس حرام کا، اس کا گوشت پوست جس غذا پر بنا وہ حرام کی، اس سے بنا ہوا سارا جسم حرام کا. مقبولیت دعا کا دروازہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا جو حرام پر پلتے ہیں. تو لہذا آپ سمجھیے کہ ہمارے نظام میں رزق حلال کا حصول بندگی ہے، عبادت ہے. تو بات کہاں سے چلی کہ یہ سارے رزق کے ذرائع، یہ سارا رزق کا ذخیرہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اس پر پہلی پابندی یہ لگائی ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف نہ لینا. اسے ہماری مرضی سے لوگے تو یہ مال بھی تمہیں ملے گا اور اس مال پر ثواب بھی تمہیں ملے گا. تم تجارت کرنے جاؤ گے تو ہم نے تجارت پر دو پابندیاں لگائی. ایک پابندی یہ لگائی کہ گاہک کا حق نہ مارنا، اور دوسری پابندی ہم نے یہ لگائی کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے لیے ہمارے سامنے آ کے تمہیں جواب دہ ہونا ہے. ان دونوں شرطوں کو پوری کرتے ہوئے جو تم تجارت کرو گے تو پھر ہم تمہیں کیا مرتبہ دیں گے؟ قیامت کے دن اپنے نبیوں کے ساتھ تمہیں اٹھائیں گے. حضور کا ارشاد کہ نیک اور دیانتدار تاجر
قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہو، یعنی آپ سچائی کی تجارت کریں تو مال بھی کمائیں، اور اس کام پر اللہ سے یہ اجر ملے کہ آپ کو ان کا ساتھ نصیب ہو کہ جن کے خاک قدم مل جائے تو آدمی کی مغفرت ہو۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس اختیار کی صورت میں کوئی چیز آئی ہے تو وہاں بھی ہم نے 2 پابندیاں لگائی۔ ایک پابندی یہ کہ صاحبان حق جو ہیں ان کے حق میں خلل نہ ڈالنا، اللہ واسطے کے گواہ بننا، انصاف کرنے بیٹھو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کرنا، اس لیے کہ تقوی یہی ہے، اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف جو ہے وہی تو تقوی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ ساری صورتیں جو بھی مال کمانے کی ہو، تجارت ہو، مزدوری ہو، ملازمت ہو، ان ساروں کے ذریعے مال کے حصول میں یہ 2 کام کرتے رہنے ہیں کہ کوئی ناجائز پائی پیسہ نہ آنے پائے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات ایک بات کہتے ہیں، میں ذرا اس کی وضاحت عرض کرتا چلوں۔ جی یہ تو سارے کہتے ہیں جی نظام ہی سارا ایسا بگڑا ہوا، لہذا کسی کی روزی حلال ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھاگنے کا لوگ دروازہ کھولتے ہیں اپنے۔ یہ بات نہیں، اللہ کسی ایسے قانون سے ہمیں نہیں آزماتا کہ جس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو، مشکل ہو جائے اور ہم آسانی سے اس پر عمل نہ کر سکیں۔ اگر کوئی آدمی حرام مال کما رہا ہے اور وہ اس حرام مال کے ذریعے آپ سے کوئی حلال چیز خرید رہا ہے تو وہ مال جب تک اس کے پاس ہے حرام ہے، اور جب اس کے ذریعے اس نے آپ سے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ نے اس میں کوئی بددیانتی نہیں کی ہے اور آپ نے کوئی ناجائز چیز لی ہے تو یہ حرام نہیں۔ اس کی مزید مثال سے واضح کر دوں، اگر کوئی آدمی شراب بیچ کے پیسے کمائے ہیں، اس نے یہ پیسے اس کے لیے حرام ہیں، ان پیسوں کے ذریعے اس نے آٹا خریدا ہے، جو آٹا میں نے بیچا ہے یہ آٹا بیچنا جائز تھا، میں نے اس کے ہاتھ ایک جائز چیز بیچی ہے، اس کے افزانے میں پیسہ میرے پاس آیا ہے، یہ ناپاک نہیں، یہ ناپاک اس کے لیے ہے جس نے اسے ناپاک ذریعے سے لیا۔ اور اگر میرا کام ناپاک ہے پھر آپ مجھے پیسہ پاک بول سے بھی دے دیں تو ناپاک بھی رہتا۔ جائز ذریعوں سے مال کمایا، اب جو جائز ذریعوں سے مال کمایا گیا اس پر پھر آگے چل کے اسلام 2 پابندیاں لگاتا ہے۔ پہلی پابندی یہ کہ اس میں بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، اس پر اللہ کا یہ حق تھا جو میں اب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مال پر اللہ کا حق یہ تھا کہ مال اللہ کا ہے تو اس کی مرضی سے لینا تھا، حرام سے بچنا تھا۔ اب دوسرا حق آ رہا ہے مال کا، وہ یہ کہ اسے کمایا کیوں گیا تھا، اس کے لیے اللہ نے کیا حق مقرر کیا تھا، تو اس مال پر سب سے پہلے کمانے والے کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے وجود پر اسے استعمال کرے، کھائے اچھا کھائے، پاکیزہ کھائے، صاف ستھرا کھائے، کلو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں لگاتا قرآن، وشربو پیو، کوئی پابندی نہیں لگاتا قرآن۔ پابندی کیا لگاتا ہے؟ ولا تسرفو، ضائع نہ کرنا، مال اڑانے کے لیے بھی نہیں دیا اور مال دبانے کے لیے بھی نہیں دیا، یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، یہ دونوں برائی ہیں، مال کو دبا دینا بھی برائی اور مال کو اڑا دینا بھی برائی، ان دونوں سے اجتناب کا نام اسلام ہے، ان دونوں سے بچنے کا نام دین ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، عام طور سے دیکھا گیا کہ مال کمانے کے سلسلے میں دیندار لوگ ذرا احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت جس عذاب سے قوم دوچار ہے وہ عذاب مال کے خرچ کرنے کا عذاب، اور اس میں دیندار اور بے دین دونوں ایک ہی کشتی میں کھڑے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ یحسب ان مالہ
ہمیشہ انہی کے پاس رہے گا. یہ اس مال کو سمجھتے ہیں یہ مال ہی انہی کا ہے، حالانکہ مال ہمارا نہیں ہے، مال تو اللہ کا. جب خرچ کرنے چلتے ہیں کہتے جی ہماری چیزیں جیسے چاہے خرچ کریں. تو ہم جیسے چاہیں خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں. جس طرح کمانے کی بات میں نے تفصیل سے آپ سے عرض کی ہے کہ ہم کمانے میں پابند ہیں کہ حلال سے کمائیں، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں دو باتوں کے، نہ ہم بخیلی کریں گے اور نہ ہم فضول خرچی کریں گے. بخیلی یہ ہے کہ آدمی خود خرچ ہی نہ کرے کسی. یہ بیماری تباہی اور بربادی کی بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، بندوں کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، وجود کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. اس کے لیے کہا گیا کہ یہ جب پیدا ہوتی ہے تو پھر کیسی کیفیت ہوتی. الذی جمع مالا معددا، یعنی صورتحال آدمی ایک مشین بن کے رہ جاتا ہے مال کمانے کی، لالچ سے کما رہا ہے، پھر بار بار اسے گنا جا رہا ہے، پھر اسے سید سید کے رکھا جا رہا ہے. تو رکھ دیا، اس کا آپ سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا. اگر آپ نے اپنا حق بھی ادا نہیں کیا، کسی اور کے کام بھی نہیں آئے، تو یہ کیا کیا؟ جو حضرات دیہاتی زندگی جانتے ہیں ان کے سلسلے میں ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں. یہ جب قافلے بیل گاڑیوں کی صورت میں چلا کرتے تھے، اب بھی چلتے ہیں بعض بعض مقامات پر، اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ یہ کتا ساتھ چلتا ہے، بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے. کہیں کوئی ہڈی وڈی پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو پنجے سے زمین یا ریت ہٹاتا ہے اور اس ہڈی کو وہاں دبا دیتا ہے، اور اس کا اپنا تصور کیا ہوتا ہے کہ اسے پھر کھائیں گے. جبکہ اس قافلے کو ادھر سے پھر گزرنا نصیب نہیں ہوتا، وہ ہڈی جو دب گئی وہ رہ گئی. یہی صورت حال بعض اور حیوانات میں بھی دیکھنے میں آتی ہے. یہ جب مکئی کے کھیت پر آ کے ریچھ گرتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، سارا کھیت اجاڑ دیتا ہے، کھانے کو ایک گھٹا نصیب نہیں ہوتا، توڑتا ہے، توڑ کے بغل میں دبا لیتا ہے، پھر دوسرا توڑ کے بغل میں رکھتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. ساری رات لگا رہے تو ایک گھٹا بھی نہیں ملتا، وہ سارے بغل سے ایک ایک کر کے گرتے جاتے ہیں. تو یہ جو جمع کر کے مال کو بے مصرف دبانے والا ہے، جسے یہاں کہا گیا الذین یبخلون، یہ جو بخل کرنے والا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالنَّاسِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخیلی کی طرف لگانے والا ہے. یہ وہ بدقسمت ہے کہ نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے. یہ وہی ہے کہ الذی جمع مالا معددا، کماتا ہے خوب لالچ سے، پھر بار بار کر رکھتا ہے. اور اس کی صورت کیا وہ نظر نہیں آتی جو چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ کی چمکدار ڈبیوں سے کھیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رقم ہے، اسے رقم کی صورت دے دیتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی وہ ایک ڈبی آپ چھین لیں تو لڑ پڑتے ہیں. اور ایسا منظر نظر آتا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا اور دے کے بہلایا گیا. یہ کاغذی تصویریں سارے دن گنی جا رہی ہیں، یہ تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی، یہ تیری پیاس نہیں بجھا سکتی. اسے حق راستے سے لے گا تو تسکین قلب پائے گا، اور اسے حق راستے پر خرچ کرے گا تو روح کی طمانینت نصیب ہوگی. لہذا مال اللہ نے دیا ہے تو پہلے اپنے وجود کا حق ادا کرو. اللہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگی، کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں لگی، کھانے ہی کے لیے دیا، پینے ہی کے لیے دیا، اور پھر دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے دیا. جیسا کہ ہم انہی آیات میں اوپر وہ سارے مقامات پڑھائیں کہ وہ بالوالدین احسانا، یہ والدین کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے دیا. وبذی القربی، یہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے دیا. والیتامی، یہ قوم کے یتیموں کی سرپرستی کے لیے دیا. والمساکین، یہ محتاجوں کے لیے دیا. والجار الجنب، یہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے دیا. والصاحب بالجنب، یہ دوست آشناؤں کے کام آنے کے لیے دیا. وما ملکت ایمانکم، یہ ماتحت لوگوں کی خدمت کے لیے تمہیں دیا. یہ اس لیے نہیں دیا کہ الذی جمع مالا معددا، یہ گن گن کے رکھنے کے لیے نہیں، یہ اس طرح خرچ کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ جب خرچ کرنے پر آتا ہے، اگر مال کو اللہ کا مال نہیں سمجھتا تو پھر اڑاتا ہے.
کہ اڑانے والوں کے لیے اس نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو مال کو تباہ کرنے اور ضائع کرنے والے لوگ ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. ان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کا جرم کیا ہے کہ خدا ناشکرا. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ مال جس کا اس کی مرضی سے خرچ ہونا چاہیے. اور اس کی مرضی کیوں ضروری ہے کہ آپ کے نصاب مغفرت میں ہمارے سے تیسرا سوال مال کا سوال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عاقبت میں اللہ کی عدالت انصاف سے کوئی ابن آدم ہٹ نہیں سکتا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے. زندگی دی تھی کیسے گزری، جوانی بڑھاپے کی منزل تک کیسے پہنچی، مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال مالیات، مال کمایا تھا کیسے خرچ کیا، چوتھا سوال اخراجات کا، 5واں سوال علم کے مطابق عمل کتنا کیا. یہ 5 لازمی سوال ہیں، سب نے جواب دیا. جس کو جتنا جتنا ان میں حصہ ملا ہے اس کے مطابق ہر ایک نے جواب دیا. اور یہ زندگی اور موت کا سارا کھیل جو یہاں رچایا گیا ہے اس کی بنیاد یہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اعمال کی آزمائش کے لیے تو موت ہے، آزمائش کے لیے زندگی. ہمارے نزدیک موت کسی فنا کا نام نہیں ہے، زندگی کے ایک دور کے دوسرے دور میں داخل ہو جانے کا نام. ہم بہت سارے ادوار حیات کو مانتے ہیں، ان میں سے ایک دور یہ ہے جس میں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. پھر ایک دور وہ ہے جو قبر کے دروازے سے شروع ہو کے حشر کے میدان میں نکلتا ہے اور اسی کی ہم یہاں تیاری کر رہے ہیں. موت ہمارے لیے فنا نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے. آپ کا ہمارے لیے ایمان ہے. اگر موت ہے تو وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. وہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے. اور اگر کوئی مرتا ہے ہم سے جدا ہوتا ہے تو وہ کوئی فنا نہیں ہو جاتا. اس کی صورتحال تو یہ ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی. یہ اختتام زندگی نہیں ہے بلکہ حشر میں ملنے کو دنیا میں جدا ہوتے ہیں ہم. عارضی فرقت ہے، قائم جان کر روتے ہیں. اور مرنے والے مر تو جاتے ہیں، فنا ہوتے نہیں. آنکھ سے اوجھل تو ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں. یہ زندگی ایسی ہی چل رہی ہے. تو ہمارے لیے موت کوئی نئی چیز نہیں، موت ہمارے نصاب زندگی کا حصہ ہے. مومن کے لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خاص حادثہ اسی کے ساتھ پیش آ گیا. یہ موت کی بات مجھے بھی آگے ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ہماری مسجد کے بڑے خدمت گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اس شہر کے ان شخصیات میں سے ہیں وہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور انہوں نے خدمت کی. یہ زندگی آپ کو اور مجھے بھی ملی ہے، چاہے خدمت میں گزار لیجیے اور چاہے اسے ایسی غفلت میں گزار لیجیے. تو لہٰذا یہ کلمات تلقین اور صبر ان کے لیے بھی ہے اور باقی سب کے لیے ایک ہدایت کے طور پر بھی میں عرض کی ہے کہ بھئی یہ موت ان کے لیے جو یہ سمجھتے ہو کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ جتنا مرضی آئے روئے پیٹے. لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک حصہ ہے اس قبر کے بعد کی زندگی کا، ان کے لیے ایک فطری سا غم تو ہے کہ بھائی ساتھی جدا ہو گیا، لیکن جدائی عارضی ہے، مستقل نہیں. یہ ایسی جدائی ہے کہ ایک بھائی کراچی چلا گیا، آپ اطمینان سے ہیں، تھوڑی جب جاتا ہے تو ملال ہوتا ہے کہ کراچی جا رہا ہے، اس کا تبادلہ ہو گیا، کراچی جا رہا ہے. ہم روز ملتے تھے، سارے دن اکٹھے رہتے تھے، تو اس کے جدا ہونے میں غم ہوتا ہے. لیکن تسکین کیا ہوتی ہے کہ پھر واپس آ کے مل جائے گا. 5 سال کو جا رہا ہے، 6 سال کو جا رہا ہے، تبادلہ ہوگا پھر آ جائے گا. میں ان سے بھی کہتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو موت کے حوالے سے قبر کے دروازے سے عالم آخرت کو گیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کراچی گیا ہے. فرق اتنا ہے کہ کراچی والا پنڈی آ کے ملتا ہے، یہ آپ سے واپس پنڈی آ کے نہیں ملے گا، آپ اس سے جا کے حشر میں ملیں گے. ملاقات یقینی ہے، جدائی بہت عارضی ہے، ملاقات پھر ہونی، اکٹھا ہونا ہے. لہذا جب اکٹھا ہونا تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو ایک ہی گروپ میں اکٹھے ہوں. یہ کرنے کا کام. اگر وہ بھلائی اور خیر کے راستے کا راہی تھا اور اس سے ملاقات مقصود ہے تو اس راستے کو اختیار کرو، اس راستے پر ہو تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کچھ ایسے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، ایک دوسرے کو کبھی نہ پہچانا، نہ ایک علاقے کے تھے، ایک مشرق کا رہنے والا تھا، ایک مغرب کا رہنے والا تھا، لیکن وہ ملاقات کریں گے، ان کا مال اکٹھا کیا جائے گا۔ اور فرمایا کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ہے وہ یہاں بھی اکٹھا ہے اور انشاءاللہ وہ وہاں بھی اکٹھا ہو، اور جو اللہ کے لیے پیار نہیں کرتا تو یہ زندگی بھی برباد، وہ زندگی، یہ بیٹا نہیں ملے گا اگر دین کے راستے پر نہیں ہے، یہ بھائی نہیں ملے گا اگر اللہ کی تابعداری نہیں، وہ بیوی نہیں ملے گی جو خدا کی اطاعت گزار نہیں۔ وہاں جو ملاقات ہے وہ تو ان لوگوں کی ملاقات ہے جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرات ان آیات کے حوالے سے بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ مال اللہ کا ہے، اس اللہ کے مال کو اپنے وجود پر بھی خرچ کرو، غربا پر بھی خرچ کرو، دین کے کاموں پر بھی خرچ کرو۔ بخیلی اللہ کو ناپسند ہے، اور بخیلی یہ ہے کہ پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کا ہے، حالانکہ مال تو اللہ کا ہے۔ اور یہ جو ان غلط فہمیوں میں پڑ گئے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتے ہیں مال ہمیشہ ان کے پاس ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، یہ مال کو لالچ سے کمانے والے سن لیں، انہیں تو ہم اس آگ میں ڈالیں گے۔ یہ ایسا خوفناک جملہ ہے، اور سارے قرآن میں صرف ایک ہی مقام پر بیان ہوا جہاں مال کی قرآن نے اس طرح مذمت کی۔ کہیں دوزخ کی آگ کو اللہ کی نہیں کہا پورے قرآن میں، سوائے اس مقام کے کہ جہاں ان مالداروں کی اس بخیلی کا ذکر کیا نا قرآن نے، تو وہاں کہا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ سمجھ لو اللہ کون ہے؟ وہ جو خالق و مالک کائنات ہے، اس نے یہ آگ ان بخیل کے لیے، ان کنجوسوں کے لیے، ان مال کو دبا دبا کے سینت سینت کے رکھنے والوں کے لیے دہکا کے رکھا ہے، اور فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیے جائیں گے، اور وہ جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ اٹھ رہی ہوں گی۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے اس سونے چاندی کو ہم دبائیں گے، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ لگائیں گے، کہیں گے یہ وہ مال ہے جسے تم نے سنبھال کے رکھا تھا، لو ذرا اب اس کا مزہ چکھو۔ مال دیا ہے، کھاؤ حق کے ساتھ، پیو حق کے ساتھ، رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں، شہریوں اور غربا کا حق ادا کرو۔ اللہ نے مال اسی کام کے لیے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔